السلام علیکم کلاس 6، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام بھی ٹائم پہ کر رہے ہوں گے۔ اوکے کلاس 6 ابھی ہم شروع کر رہے ہیں اسلامیات کی کلاس، تو آپ سب اپنے اسلامیات کے بکس اوپن کر لیں، ٹھیک ہے؟ اوکے کلاس 6 اسلامیات میں آج ہم سبق نمبر 1 کی پڑھائی کریں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، ٹھیک ہے؟ اتوار کا دن تھا۔ طارق اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک فٹ بال کھیلتا رہا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ امی جان نے اسے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر بسم اللہ کہا اور سنت کے مطابق 3 سانسوں میں پانی پیا۔ اس نے الحمدللہ کہا، اپنی امی کا شکریہ ادا کیا، پھر کہنے لگا، پانی بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ قریب بیٹھے طارق کی ابا جان بولے، بیٹا، ہاں بیٹا، پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت اور نشانی ہے۔ قرآن مجید میں پانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے اور اسے پیدا کرنے والا کون ہے، ہم اسے کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں اور یہ کس طرح ہماری زندگی میں سہولت پیدا کرتا ہے۔ طارق: ابا جان، کیا سائنسدان یہ معلوم کر چکے ہیں کہ یہ پانی جو ہم پیتے ہیں ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ ابا جان: ہاں بیٹا، سائنسدانوں نے بہت محنت اور تحقیق کے بعد پانی کے اس زبردست نظام کو جان لیا ہے۔ اس کو دور آب کا نظام یعنی واٹر سائیکل کہا جاتا ہے۔ طارق: ابا جان، یہ دور آب کا نظام کیا ہے؟ ابا جان: اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت بڑے حصے پر سمندروں، دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کی صورت میں پانی کے بہت سے ذخائر بنائے۔ سورج کی حرارت سے پانی بخارات بن کر بلندی کی طرف چلا جاتا ہے اور بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بادل ہوا میں ادھر ادھر تیرتے رہتے ہیں۔ زمین سے بلندی پر فضا میں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جب بادل کسی زیادہ ٹھنڈی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ان میں موجود پانی کے ننھے قطرے ٹھنڈے ہو کر ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑی قطروں کی صورت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب یہ قطرے ہوا سے زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں تو بارش کی صورت میں زمین پر برسنے لگتے ہیں۔ بارش کا کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور کچھ ندی نالیوں اور دریاؤں میں سے ہوتا ہوا سمندر میں واپس چلا جاتا ہے۔ زمین میں جذب شدہ پانی کو انسان مختلف طریقے سے نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا بچے، سبق ایسا ہے نا کہ سبق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا۔ اس کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جس کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ایک فادر اپنے بچے کو ایک ایگزامپل سمجھا رہا ہے نا کہ دیکھیں یہ پانی جو ہم پیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب یہ پانی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بھی فرمائی ہے، ایک آیت ہے قرآن شریف میں کہ کیا تم نے اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ دیکھیں پانی جو ہے نا، اب یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طور پر ایک نظام بنایا ہے جس کو ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں کہ دیکھیں زمین کا پورا حصہ خشکی تو نہیں ہے نا، بہت سارے حصے پہ تقریباً 70% حصے پہ پانی ہے۔ جب یہ پانی ہوتا ہے اس پہ سورج کی کرنیں پڑ جاتی ہیں تو وہ گرم ہو جاتے ہیں، گرم ہونے سے وہ ایواپوریٹ ہو جاتے ہیں، مطلب وہ ہوا میں چلے جاتے ہیں، ایواپوریشن اس کی ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ پانی ایٹماسفیئر میں چلا جاتا ہے تو ایٹماسفیئر میں تو ٹمپریچر وہاں پر کم ہوتا ہے، تو یہ اس باف سے مطلب اس ایواپوریشن سے اسٹیم سے یہ چینج ہو جاتا ہے کلاؤڈز کی شیپ میں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کلاؤڈز تو تیرتے رہتے ہیں، مطلب کلاؤڈز ایک جگہ تو نہیں ہوتے، وہ موومنٹ کرتے ہیں۔ تو جب وہ کسی ٹھنڈی جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ پانی جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں تو وہ ہیوی ہو جاتے ہیں اور ہیوی ہونے کی وجہ سے وہ اس میں سے بارش بن جاتی ہے، بارش ہو جاتا ہے۔ تو جو پانی زمین سے گیا ہوتا ہے وہ واپس بارش کی صورت میں نیچے واپس آ جاتا ہے۔ کچھ پانی جو ہے ندی نالیوں سے بہہ کے واپس سمندر میں چلی جاتی ہے اور کچھ پانی جو ہے وہ زمین ایبزارب کر لیتا ہے، تو وہ انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ اس میں سیو ہو جاتا ہے۔
اور پھر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کسی انسان نے نہیں بنایا ہے، بٹ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر سے یقین اور پختہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بارش کے اس نظام کا ذکر کیا گیا ہے اور اسے رحمت قرار دیا گیا۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنے رحمت بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بیچتا ہے، اور پھر جب وہ ہوائیں باری بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ان بادلوں کو مردہ خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے، اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ طارق ابا جان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش کا سارا نظام واضح طور پر بتا دیا ہے۔ ابا جان: جی ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے۔ وہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوق کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی نگاہ سے مخفی نہیں۔ بارش اس کے حکم سے برستی ہے اور اس کے حکم سے ہوائیں باری بادلوں کو اٹھا کر فضا میں ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں۔ وہ کائنات کا مدبر، منتظم اور مالک ہے، اور وہ سارے کام کسی کی مدد کے بغیر کرتا ہے۔ سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی ذات پر ایمان رکھنا دین اسلام کی اولین تعلیم ہے۔ طارق: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ابا جان، اب جو ہمارا سبق ہے وہ بچہ بھی یہی بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے اس بات سے مطلب کیا ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے، اس پر پختہ یقین رکھا جائے۔ مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ دین کی اصطلاح میں اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ طارق: توحید سے کیا مراد ہے؟ ابا جان، توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کائنات میں کوئی اس کی برابری والا نہیں، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ عقیدہ توحید سے انسان کی فکر و عمل اور شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ انسان میں عجز و انکسار، پرہیزگاری اور وسعت نظر پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کے دل میں اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کریں، کیونکہ یہی دین اسلام کی بنیادی اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے بچے، تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ آپ لوگ کوشش کر لیں کہ اس کی ریڈنگ کر لیں، اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ I'll explain it again, okay? Thank you. اللہ حافظ۔